تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے نماز کے واجبات سے متعلق سنا تھا، آپ نے فرائض شرائط وغیرہ کی دہرائی بھی کرائی تھی، واجبات کے متعلق بھی ارشاد فرمایا تھا۔ تو کچھ واجبات چیدہ پچھلے بھی دہرا دیجئے کہ یہ واجبات ہیں، اور ان کے علاوہ مزید کتنے واجبات ہیں، کون کون سے ہیں، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے کم و بیش یعنی نماز پڑھنے والا چاہے اکیلا ہو یا مقتدی ہو، تو ان کی حیثیت سے جو واجبات بنتے ہیں نماز میں، تو وہ تقریباً 30 کی تعداد ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ واجبات کا ذکر ہم نے پچھلے سلسلے میں سن لیا تھا۔ مثلا جب ہم نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت اللہ اکبر، لفظ اللہ اکبر کا کہنا، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت جو ہوتی ہے فرضوں کی، ان کے علاوہ بقیہ کوئی سی بھی نماز ہو، فرض کی پہلی اور دوسری رکعت اور تیسری چوتھی کے علاوہ، ٹھیک ہے، ان میں قرات کرنا واجب ہے۔ اور فرض کے علاوہ بقیہ کوئی سی بھی نماز ہو، چاہے وہ سنت موقدہ، غیر موقدہ یا وتر، تو اس کی ہر رکعت میں قرات کا کرنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے ان رکعتوں میں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ رکعتوں میں اور تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب۔ اس کے علاوہ سورت کا یا 3 چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کا ملانا یہ واجب ہے۔ الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ سنا تھا کہ قومہ کرنا، یعنی رکوع کرنے کے بعد جب سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو قومہ کہتے ہیں، قومہ کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ سنا تھا کہ جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، تو جلسہ کرنا یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح سے قعدہ اولا، جب ہم 4 رکعت والی کوئی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 4 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعت پہ بیٹھا جاتا ہے، تو یہ 2 رکعت پر بیٹھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ 3 رکعت والی نماز میں بھی ہے، 3 رکعت والی، یعنی 2 سے زائد رکعت والی جو بھی نماز ہوگی، تو اس کے اندر دوسری رکعت جب ہم پڑھ لیں گے، 2 سجدے کر لیں گے دوسری رکعت کے، تو اس وقت ہمیں بیٹھنا، جس کو قعدہ اولا کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ اب مزید اور واجبات کا ذکر کیا جائے گا۔ مثلا فرض نماز یا وتر یا سنت مؤکدہ، فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی التحیات جو پوری پڑھی جاتی ہے، التحیات کے بعد مزید کچھ نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ یعنی ہم نے التحیات پڑھ لی فرض میں دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے، یا وتر میں دوسری رکعت میں، یا سنت مؤکدہ جو ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں یا جمعے سے پہلے کی 4 رکعت ہوتی ہیں، تو ان میں جب ہم دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، التحیات پڑھ لی، تو التحیات کے بعد کچھ اور نہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ قعدہ اولا میں جو قعدہ اولا میں التحیات پڑھ لی، عبدہ و رسولہ تک، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی، اب اس کے بعد مزید کچھ اور نہیں پڑھا، جیسے درود پاک ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یا کوئی اور دعا نہیں پڑھنی۔ 3 نمازیں آپ نے بتائیں، فرض، وتر اور سنت موقدہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں دوسری رکعت یعنی قعدہ اولا میں جب بیٹھیں گے تو صرف التحیات پڑھیں گے، التحیات کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، سنت موقدہ بھی جو 4 رکعت والی ہے، 2 والی ہیں، تو اس میں تو پھر آپ درود پاک اس میں تو آگے درود شریف پڑھیں گے۔ 4 رکعت والی سے متعلق بات ہو رہی ہے، اور دونوں قعدوں میں تشہد پورا پڑھنا، اچھا، یہ الگ سے واجب یعنی قعدہ اولا یا قعدہ اخیرہ میں جو التحیات پڑھی جا رہی ہے، تو التحیات کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، کوئی لفظ چھوٹا تو واجب، کوئی لفظ چھوٹے گا تو واجب چھوٹ جائے گا، اور اگر بھولے سے اگر کوئی لفظ چھوٹا ہے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ممکن ہے، تو بہرحال اس کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ پہلے کہا کہ قعدہ اولا جو ہوگا فرض، وتر اور سنت موقدہ میں دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو صرف التحیات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ التحیات کے بعد اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے، جیسے آگے تک پڑھتا چلا گیا، یا اللہم صلی علی سیدنا، یہاں تک پڑھا، پھر یاد آ گیا کہ میں تو فرض نماز پڑھ رہا ہوں یا وتر یا سنت موقدہ پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس وقت آگے نہیں پڑھنا چاہیے تھا، تو اس صورت میں اگر بے خیالی میں ایسا ہوا، بھولے سے زیادہ پڑھنے میں آ گیا اللہم صلی علی محمد یا اس سے آگے، اور ممکن ہو بھی سکتا ہے کہ عادت ہے کہ تشہد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو یہ اگر بھولے سے کسی نے ایسا پڑھا ہے تو اس کو سجدہ سہو اس پہ کرنا لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر عبدہ و رسولہ تک اس نے التحیات پڑھی قعدہ اولا میں، فرض، سنت موقدہ اور وتر میں، تو اب اللہم صلی
اتنا ہی پڑھا تھا کہ یاد آ گیا, ٹھیک ہے, یا اللہم صلی علی تک ہی پڑھا تھا وہ یاد آ گیا, تو اس صورت میں فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت یہ ہے کہ اگر اس نے درود شریف اتنا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا, پھر آگے اتنا اگر پڑھ لیا تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. اور اگر جان بوجھ کر کوئی درود پاک پڑھے گا قاعدہ اولیٰ میں فرض کی یا وطر کی یا سنت موقدہ کی, ان قاعدہ اولیٰ میں درود پاک اگر پڑھے گا جان بوجھ کے تو واجب چھوڑنے والا ہوگا, اور واجب چھوڑنے کی بنا پر اب اس کو سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اب اس نماز کا اعادہ کرنا لوٹانا ہی واجب ہوگا. اچھا, جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں, عصر کی سنتیں جیسے ہوتی ہیں, عصر کی اور ان میں عشاء کی آگے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں, اس کے اندر مسنون یہ ہے کہ اس میں یہ درود شریف بھی پڑھیں گے اور بہتر ہے دعا بھی پڑھیں. یعنی اتحیات کے بعد سنت غیر موقدہ میں یا 4 رکعت پر مشتمل کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہیں جیسے صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے, تو ان میں ہم دوسری رکعت میں اتحیات بھی پڑھیں گے, درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ درود شریف اور دعا فرض میں دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے, وطر کی دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے, اور سنت موقدہ کی دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے. اچھا, اس کے علاوہ مزید چونکہ واجبات نماز میں ہیں تو دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام یہ کہنا واجب ہے. ٹھیک ہے, لفظ السلام یہ کہنا واجب ہے. علیکم ورحمۃ اللہ ان کا کہنا واجب نہیں ہے, البتہ ان کا اضافہ سنت ہے. صحیح. تو لفظ السلام کا ادا کرنا یہ واجب ہے. تو اس میں بسا اوقات مقتدی حضرات امام تو سلام پھیرتا ہے, اس کو تو جہر السلام بھی کہتا ہے, ہاں وہ السلام کہہ کر سلام پھیر رہا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نماز سے اب نکلنے کا وقت آ گیا. تو بعض مقتدی چپ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, صرف گردن وہ بھی گھما دیتے ہیں دائیں اور بائیں. صحیح ہے, تو صرف گردن گھمانے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو دائیں طرف گردن پھیرنا یہ سنت ہے, سلام پھرتے ہوئے دائیں بائیں گردن کا گھمانا, یہ کندھوں کو دیکھنا, یہ سنت مستحب طریقہ ہے. لیکن لفظ السلام کی ادائیگی یہ واجب ہے. صحیح. تو یہ مقتدیوں کو بھی لفظ اب السلام اگر مقتدی نے کہنا چھوڑ دیا لفظ السلام تو کیا کرے گا وہ؟ تو اب اس نے لفظ السلام چھوڑا ہے تو واجب چھوٹا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ واجب یہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے یا چونکہ اب یہ امام کے پیچھے پیچھے ہی ہے, صحیح, تو بہرحال واجب اس کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے, چھوڑے گا تو اس کی نماز کے اعادے کی صورتیں بن سکتی. اور آپ نے بھی یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ واجب جان بوجھ کر کوئی چھوڑے گا تو اس کو توبہ بھی کرنی ہے. بالکل, کیونکہ اس نے گناہ کا کام کیا, واجب کو چھوڑ دیا, اور اس پھر نے اس کے توبہ بعد کرنی اس کام کو دوبارہ کرنا. اب ایسی صورت میں اگر لفظ السلام کوئی نہیں کہتا وہ نماز سے ایسے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو واجب چھوٹا. واجب چھوٹنے کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی. صحیح. اب یہاں پہ مزید واجبات میں جیسے ہم وطر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وطر کے لیے اللہ اکبر کہنا, صحیح, جب وطر کی تیسری رکعت ہوتی ہے, ہم سورت پڑھ چکے ہوتے ہیں, دعائے سورت پڑھ قنوت لی سے ہوتی ہے, پہلے جو تو دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر, تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ اکبر کا لفظ کہنا صحیح, اس موقع پر بھی واجب ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح وطر کے اندر جب تکبیر قنوت کہی یہ واجب ہے, اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے. ٹھیک ہے, لیکن دعائے قنوت کے اندر جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ پوری جو آخر تک دعا ہے, خاص اس دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس مقام پر یعنی وطر کی تیسری رکعت میں قرات سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ لیا, ہاتھ باندھ لیا, اب اس مقام پر ہمیں کوئی نہ کوئی دعا یہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے, اب چاہے تو ربنا آتینا فی الدنیا یہ پوری دعا پڑھ لیں, یا ربی جعلنی یہ پڑھ لیں, یا اللہم ربنا اغفر لی یہ پڑھ لیں, تو اس طرح بھی واجب ادا ہو جائے گا. لیکن بہتر اور سنت یہ ہے کہ جو مشہور و معروف دعا ہے دعائے قنوت اس کو پڑھا جائے, کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس موقع پر یہ دعا تعلیم فرمائی ہے. اور جس طرح صورتیں سکھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اسی طرح اتحیات بھی سکھائی ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے قنوت بھی تعلیم فرمائی ہے. تو یہ اس کو یاد کرنا چاہیے. اب ایک عرصہ گزر گیا, نمازیں پڑھتے پڑھتے جوانی سے بڑھاپے تک جا چکے ہیں اور دعائے قنوت یاد نہ ہو, ٹھیک ہے, تو یہ ایک المیہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے. امتحان دینا ہو, شادی کرنی ہو تو امام صاحب مولوی صاحب سنیں گے, کتابوں کو رٹ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور نکاح کے وقت آپ نے توجہ دلائی کہ نکاح کے وقت
لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹینشن میں آ کے کہ 6 کلمے مجھے یاد کرنے، ایمان مفصل مجمل دعائے مجھے یاد قنوت یاد کرنے، کرنی دعا ہے۔ تو یہ اس بہانے تو یاد کر لیتے ہیں، صحیح ہے۔ لیکن شوق سے یاد کریں ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی وسلم کی اللہ علیہ سنت ہے، تو اس سنت کو میں اپنے جیتے جی کیوں محروم رہوں اس سنت کی صحیح۔ ادائیگی سے؟ تو اس لیے دعائے قنوت باقاعدہ یاد ہونی چاہیے۔ اچھا دعائے قنوت یاد نہیں، لیکن کیونکہ لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی پڑھنا ہے، اب یہ تو یاد نہیں اور کچھ بھی نہ پڑھے، چھوڑ دیا تو اب واجب اب اس چھوٹا۔ میں واجب چھوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، واجب چھوٹنے کی صورت میں یہ ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز دوبارہ بعض لوگ دہرانی کہتے ہیں پڑے بھی گی۔ ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں، ہم سورہ اخلاص پڑھ دی تھی یا اس طرح کی کوئی اور کلمات یا تو اس تسبیحات پڑھ مقام دی پہ تھی۔ سورہ اخلاص جو ہے نا وہ نہیں پڑھی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ اخلاص ایک صورت ہے، اگرچہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، صحیح، تو اس مقام پہ بہتر ہے اور دعاؤں کو پڑھا جائے۔ لیکن اگر کسی نے سورہ اخلاص بنیت دعا بھی اگر کسی نے پڑھ لی تو واجب ادا ہونے کی صورت بن جائے گی، کیونکہ اس مقام پہ دعا یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا وہ اس پر مشتمل کوئی نہ کوئی دعا پڑھنی ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ دعا ہی یاد کی جائے۔ بالکل دعا یاد کی جائے اور سنت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید ہم واجبات آپ سے سنتے ہیں، کچھ کالز سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ